حالات جب اگر آزمائش کن ہوں، مصیبت بھرے ہوں، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی ہمارے اپنے حالات کیسے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام پر جو حالات آئے تھے وہ ان کے رفع درجات کے لیے تھے۔ کبھی آزمائش کن حالات درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں اور مزید منجھانے کے لیے آتے ہیں۔ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید مقرب کرنا چاہ رہے تھے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور کبھی حالات پکڑ کے طور پہ آتے ہیں، گرفت، تنبیہ، سزا، عذاب، جیسا کہ کئی اقوام پر آیا، کئی قوموں پر آیا، قومیں تباہ کر دی گئی، عاد اور سمود جیسی طاقت رکھنے والی قومیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ تو وہ اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے حالات آئے، وہ سزا کے طور پر آئے، وہ پکڑ کے طور پر آئے، وہ گرفت کے طور پر آئے۔ تو یہ سمجھنا کہ بھائی اچھا اب اعمال کے اصلاح کی بات کر رہے، پھر جب اعمال درست ہوں گے تب دوسرے کام کریں گے، یہ اعتدال سے ہٹی ہوئی فکر ہے۔ ہر کام اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کی اپنے کی افادیت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، لیکن بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات درست ہو جائیں۔ مثال کے طور پر جب سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہو، عداوت ہو، حسد ہو، کینہ ہو، آج مسلمان سے بات کرنے کو تیار نہیں، ارے نہیں جی جاؤ جی صاحب کروں گا، اس سے بات نہیں کر سکتا میں، ارے جاؤ جی اس کے اچھے خواہ کو دیکھ لوں گا۔ ہاں یہ ہے مسلمان۔ علامہ اقبال یاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، نماز روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمرے کو بھی جا رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اچھی بات ہے، یہ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر دل ہمارے صاف ہو نا، اللہ تعالیٰ اس دل کی قیمت لگاتے ہیں۔ مسلمانوں کا حسد یا کسی سے کینہ رکھ کر، کسی سے حسد رکھ کر، بہنوں کا مال کھا کر، بھائیوں کا مال دبا کر، مسلمانوں کو ستا کر، اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے، جی مال حرام کھا کر، حرام کمائی کا احرام پہن کر، 2 نمبر کا احرام پہن لیا 2 نمبر، ٹھیک ہے، کسی کو ذاتی طور پہ تکلیف پہنچا کر اگر اللہ کے گھر کے طواف بھی کر رہے ہو نا، طواف کے انوارات نہیں ملنے والے ہیں۔ ہاں اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، چکر مارنے کو تھوڑی دیکھتے اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ تو چکر مارنا ہوا نا، دل میں کینہ ہے اور چکر مار رہے ہیں، دل بھرا ہوا ہے بغض سے اور چکر مار رہے ہیں، دل حسد سے بھرا ہوا ہے اور اللہ کے گھر کے چکر مار رہے ہیں۔ جس رب کے گھر کے چکر مار رہے اسی رب نے کہا اپنے دلوں کو صاف رکھو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے نزدیک اجر تو وہی پائے گا، اللہ اسی دل کی قیمت لگائے گا جو قلب سلیم ہوگا، حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، جی 2 نمبر کے کھانے پینے سے پاک ہو، جو بدن اللہ کے بندوں کے حقوق کا خوف جس کو ہو کہ میرے ذمہ بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، کسی کا میں نے قرض لیا تھا اس کا حق ہے، جس کا مال دینا ہے، جس کے پیسے دینا ہے، اس کے بغیر اگر سمجھو صرف ظاہری چکا چک پہ دھیان دو گے نا تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اچھی ٹوپی، وائٹ کپڑے، میرے ایسا جبہ کبا ہے نہیں، اور چلے کہاں عمرے گزارے، اور اس کے پیسے کون دے گا؟ آنے کے بعد دوں گا۔ تو کس نے بولا آپ کو جانے سے پہلے دو نا، آنے کے بعد دوں گا؟ یہ فارمولہ کس نے سکھایا آپ کو؟ الٹا فارمولہ، صاف صاف کہہ دو مزہ آتا ہے، جانے میں مزہ آتا ہے اور اس کے ڈبانے میں مزہ آتا ہے۔ وہاں جانے میں مزہ آتا ہے اور اس کے ڈبانے میں مزہ آتا ہے۔ مزہ آتا نا نئے نئے بلڈنگ چکا چک، پھر آ کے سنانے میں بہت بدل گیا حرم شریف، کس نے پوچھا آپ کو؟ بولو آ کر، بولنے کا تھا نا۔ پھر اس کے بعد کیوں یار، کیوں ابھی جا کے آیا نا 15 تاریخ کو، ہاں بہت بدل گیا۔ اس نے تو پوچھا بھی نہیں کہ ذرا بتاؤ مجھے بدلا کہ نہیں بدلا، آئیڈیا ہی ہے۔ تو میرے بھائی آخر میں صرف اتنا سن لیجئے، توجہ سے سننا، جو کام اخلاص سے کیا جائے گا اللہ اس کا مول لگائے گا، پھر عمرہ ہی کیوں نہ ہو، حج ہی کیوں نہ ہو، نماز ہی کیوں نہ ہو، صدقہ و خیرات ہی کیوں نہ ہو، جی اللہ کے بندوں کی خدمت ہی کیوں نہ ہو،